والدہ اور آج ہمارا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہماری سب کی دعا ہے کہ ہم جتنی رحمتیں بٹور سکتے ہیں اپنی جتنے گناہوں کی معافیاں کروا سکتے ہیں کروائیں۔ بے شک جی، آج 11واں رمضان المبارک ہے، بدھ کا دن ہے، 13 اپریل 2022، 1443 سن ہجری ہے۔ باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عقیدت کے پھول نچھاور کیے حسان بن خورشید نے، اور اس کے علاوہ شہری رضا شہری نے، اور تھوڑی دیر پہلے تلاوت کلام پاک قاری نعمان حسینی نے پیش کی۔ امید ہے یہ ٹرانسمیشن آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ میں اور ہنا یہاں پر موجود ہوتے ہیں روزانہ 4 بجے سے 7 بجے تک، اور جیسے کہ ابھی ہنا نے شروع میں ہی کہا کہ اللہ ہماری مغفرت بھی کرے، میری بھی آج دل سے یہی دعا ہے کہ پروردگار تو رحیم ہے، تو رحم فرما، تو کریم ہے، تو کرم فرما، تو رزق دینے والا ہے، تو ہمیں حلال رزق عطا فرما، تو مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ آمین آمین۔ اچھا، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا اللہ کے قانون اور قانون قدرت، اس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے۔ جیسے اگر میں ہمارے ویورز کو جلدی سے سمجھانا چاہوں علی بھائی، قانون قدرت اور اللہ کا قانون جس کی ہم خلاف ورزی کر جاتے ہیں، بڑی ہی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کروں ہمارے ویورز کو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت اٹھنے کا ٹائم ہے، کام پہ جانے کا ٹائم ہے، رزق کمانے کا وقت ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہمارا ایک روٹین چل رہا ہے زندگی میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت سوتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت اٹھتے ہیں۔ تو بہت ہی اگر اس طرح سے اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو یہ ایک اللہ کا قانون ہے جس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور علی بھائی آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں ابھی جس طرح آپ نے کہا، چند دنیا میں کچھ ممالک ہیں ایسے جو آج بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ ویسے مسلمان نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس پہ وہ کار فرما ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ 5-6 بجے سے آپ لوگوں کو رش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ کام پہ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، صبح اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے نا، تو ان چیزوں میں اگر ہم کچھ چینج کرتے ہیں، یہ بڑا بیسک سا ہے کہ رات اور دن میں جو فرق ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی کے علاوہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو روزی کا وقت بھی جو ہے وہ صبح میں ہی ہے، تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ دکانیں جو ہیں وہ ہماری 2 بجے کھل رہی ہوتی ہیں، 12 بجے کھل رہی ہوتی ہیں۔ ہماری کچھ پبلک جو ہے وہ آدھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کاروبار ہوتا ہے، ضرور آپ اپنے حساب سے چلتے ہیں، لیکن اور علی بھائی اگر میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں، مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے، ہم جب اسکول میں تھے شہری بھائی، حسان بھائی، 9 بجے ہمارے گھر کی ساری لائٹس بند ہو جاتی تھیں۔ مجھے اب کبھی نہیں یاد کہ 9 بجے کے بعد میں کبھی جاگی ہوئی ہوں۔ میرے والد صاحب 10-11 بجے آتے ہوں کام کے بعد، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 9 بجے سونے کا وقت ہوتا تھا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے ساتھ 3-3 4-4 بجے تک اٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ ان کے روٹین کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ان کی پڑھائی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو پلیز ان ساری چیزوں کا ہم آج ڈسکشن کریں گے کہ کیسے ہم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صرف اپنے لیے مصیبت پال رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس بارے میں بھی ہم ضرور کریں گے کہ قانون کی ریٹ قائم کرنے میں ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ٹریفک سگنل توڑنا یا کوئی اور چیز، چلتی گاڑی میں سے کچھ پھینک دینا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ آپ دوسرے کو اتنا چھوٹا سمجھ لیں کہ اس کے اوپر قانون لاگو ہوگا، آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ یہ بڑا چھوٹی چیزیں ہیں جس میں اگر ہم ریاست کا ساتھ دینے کی کوشش کریں تو ہم ایک کامیاب معاشرہ ضرور بن سکتے ہیں۔ ہم اکثر جو ہے وہ ملزم ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ وہ جرم ثابت نہیں ہوتا نا، تو اس لیے ملزم میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہوتے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، آپ باہر جائیں کیسے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم لائن نہیں وہ توڑ دیں کیونکہ آپ کو 1 منٹ میں کوئی ٹکٹ مل جائے گا، سائن پہ رات کو 2 بجے بھی رکنا ہے بھلے کوئی گاڑی نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب اپنے ملک کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس وقت سارے قانون توڑ دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ شہری بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ دونوں نے ہی کمپلیٹ بات کر دی ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ جو اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ نے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی بنایا ہے، اور جو
ایک نظام ہے, قانون ہے جو چل رہا ہے, جیسے کہ آپ نے دن رات کا بتایا, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. پھر کچھ احکامات کیے ہمارے لیے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھو, تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. بالکل. ہم جو وضو کرتے ہیں, پانی اپنے جسم پہ, اعضاء پہ جو ڈالتے ہیں, اس کے بعد جو ہم سجدہ کرتے ہیں, جو ڈاکٹرز بھی آج کل کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو ہارٹ ہے یہ جب پوری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے تو وہ ایک پمپ کرتا ہے, تو پمپ اس کا دماغ تک نہیں جاتا, آپ کے برین تک نہیں جاتا. لیکن جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہارٹ اس پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ وہ جب پمپ کرے تو آپ کی برین تک آپ کو بلڈ وہ سپلائی کرتا ہے. تو جب آپ 5 بار سجدہ کریں گے تو آپ کا بلڈ جو, تو اللہ نے ہر چیز انسان کی بہتری, کیونکہ انسان اس نے بنایا ہے, بالکل, اور ہر چیز اس نے بنائی ہے پروردگار نے, تو اس نے ہر چیز کا ایک سولوشن بھی ہماری باڈی میں ہمارے ساتھ ہی رکھا ہے. اسی لیے آج تک جو ہے, کیونکہ ہم سجدہ کرتے ہیں 5 نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں, تو ڈپریشن بھی ہمارے ہاں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز ہمارے ہاں تھوڑا سا وہ کم ہے. سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے, سکون ایک اللہ کے قرب کا سکون تو ملتا ہی ہے, لیکن وہ جو آپ کی باڈی کا سٹریس اور وہ چیز ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو سکون ملتا ہے. جی, اسی لیے کہتے ہیں نماز تسلی سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں. اچھا, اور مجھے اگر پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, جب میں ڈرامہ سیٹ پر ہوتی ہوں, جب مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے, پھر آپ کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے سین ہے, تو اس وقت میں نماز تو پڑھ لیتی ہوں, لیکن ایک جو کیفیت جو مجھ پہ گھر پہ ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں, آپ اتنے سکون میں ہوتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اللہ سے بہت ساری باتیں کرنے کا, تو اس کی بات ہی